बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो माजरत के काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने पिछली जो मेरी वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स भी किए हैं और मैं तमाम तर कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आपसे मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आप तक पहुँचे और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलें जी, विदाउट एनी डिले वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जो डेवलपमेंट पीपीएससी के हवाले से 2026 में होने जा रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि जी एकेडमिक मार्क्स का ख़ात्मा हो चुका है। आप में से जो लोग बिल्कुल सेकंड डिवीजन्स के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनको भी अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या टेंशन या मसले मसाइल की ज़रूरत नहीं है। अब वो भी बिल्कुल ईजीली गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं या ऐसे तलबा जो कि टॉपर्स हैं उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर compete कर सकते हैं इंटरव्यू के लिहाज से। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, आपके रिटन के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, तो इंशाल्लाह आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और आप जो है वो एलोकेटेड हो जाएंगे जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आप उस मेरिट पे आते हैं और इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। तो इस हवाले से तो अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तमाम तर तलबा जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए इक्वल है। तो किसी को भी किसी किस्म की सुपीरियॉरिटी या इम्तियाज़ हासिल इसमें अब नहीं होगा एकेडमिक मार्क्स की बेसिस पर ख़ास तौर पे। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये हुई है पीपीएससी के अंदर 2026 में कि जो लोग भी इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद वो एलोकेट नहीं होते बट नॉट रिकमेंडेड में आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए पूरे 1 साल तक ये चांस मौजूद रहेगा कि जब भी सेम डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन पीपीएससी को मौसूल होती है तो उस डिपार्टमेंट की इजाज़त से, ये बात याद रखिएगा कि जिस डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन दूसरी बार या तीसरी बार विद इन अ ईयर रिसीव होती है तो उस डिपार्टमेंट की इजाज़त से पीपीएससी नॉन रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको रिक्रूट कर लेगा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट उसके लिए नहीं होगी, बल्कि जो पहले से क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे लेकिन एलोकेटेड नहीं होंगे, इंटरव्यू में उन लोगों ने इंटरव्यू पास किया होगा, उनको उस पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा किसी टेस्ट के बगैर, किसी इंटरव्यू के बगैर, किसी भी मज़ीद फर्दर किसी किस्म की टेस्ट के हवाले से उनको कर लिया जाएगा फ़ौरन, यानी कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इस साल कौन कौन सी जो जॉब्स हैं पीपीएससी के थ्रू आने वाली हैं, साल के हवाले से तो बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, लेकिन ये कुछ महीनों के अंदर अंदर जो जॉब्स आने वाली हैं उनके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर आपको बताया कि नायब तहसीलदार और पटवारी की जो जॉब्स हैं ये आने वाली हैं इंशाल्लाह। तहसीलदार के हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी मेन वजह ये है कि उसके अभी पहले से जो प्रोसेस है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। बट नायब तहसीलदार की जो पोस्ट हैं और इंशाल्लाह पटवारी की भी इन फ्यूचर वो आ जाएंगी। नायब तहसीलदार के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है सिंपल ग्रेजुएशन, आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं, और मेल्स के लिए एज लिमिट 33 ईयर्स है और फीमेल्स के लिए एज लिमिट जो है वो 36 ईयर्स है। आप किसी भी अगर सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया हुआ है या बीए किया हुआ है सिंपल, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अच्छी जॉब है, 14 ग्रेड के हवाले से बहुत अच्छी जॉब है, यानी कि 14वें स्केल पर इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। अच्छा स्कोप है इसकी, प्रमोशन आगे तहसीलदार और उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर तक आप जा सकते हैं ईजीली। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको वाज़ेह करता जाऊँ कि जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं नायब तहसीलदार के हवाले से वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है। थ्रू आउट द वीडियो व्हाट्सएप नंबर प्रेपरेशन के लिए अवेलेबल है। शाम को 7:30 बजे जो है ये क्लास होती है। तमाम तर जो तलबा और तलबात हैं इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। बहुत मुनासिब सी फ़ीस है और तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पेपर से पहले पहले जो सिलेबस है वो कम्प्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ आपको नोट्स, हैंडआउट्स, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। लॉ की प्रेपरेशन भी इसके साथ ही आपकी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, कंटिन्यू हैं, इन प्रोसेस हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जॉब्स आने वाली हैं वो है डिप्टी अकाउंटेंट की। डिप्टी अकाउंटेंट की रिक्वेजिशन अभी तक जो है वो पीपीएससी को मौसूल नहीं हुई। ऑलमोस्ट 60+ जो हैं इसकी सीट्स हैं। तो इन फ्यूचर ये जो हैं रेगुलर पोस्ट हैं, 1 पेपर इसका भी होगा। 33 साल जो है वो एज लिमिट होगी और इसके बाद इसमें सिंपल ग्रेजुएशन जो होगा वो इसमें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा जी, ऐड पहले भी मैंने बताया था ये आने वाला है, लेकिन पीपीएससी ने इसकी रिक्वेजिशन अगेन दोबारा डिपार्टमेंट को सेंड कर दी थी। थोड़ा सा आगे मैं बताता चलूँ कि सब इंस्पेक्टर और एएसआई की सीट्स के हवाले से ये दोनों
جنرل میرٹ پہ بھی آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دونوں جو سیٹس ہیں سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی، یہ دونوں کوٹا پر بھی آ رہی ہیں. تو جو لوگ بھی اس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، ابھی تک ویسے سب انسپیکٹر کا رزلٹ نہیں آیا. سب انسپیکٹر کا جو رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اسی مہینے آ جائے گا. ودن 2 to 3 ویکس جو ہے یہ رزلٹ آ جائے گا، کیونکہ انٹرویو کا جو پروسیس ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یا ان پروسیس وہ ہونے والا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اسی منتھ میں اس کا رزلٹ آ جانا، 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر. اچھا جی، انٹرویو کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں. سب انسپیکٹر کے انٹرویوز جو تھے بہت سارے کینڈیڈیٹس میرے ساتھ شیئر کیے، کچھ میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی تھے جنہوں نے انٹرویوز دیے. تو اس حوالے سے بتاتا چلو، انٹرویو جو کیے گئے وہ تو بہت ہی مطلب ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر انٹرویو کیے گئے. پورا فیئر چانس دیا گیا. جن بھی طلباء کا انٹرویو تھا، طلباء و طلبات کا، ان کو ایک ریئل لائف سچویشنز کے حوالے سے کویشچنز کیے گئے اور انہوں نے اس کے آنسر دیے. تو ایک اچھی اپرچونیٹی ہے سب انسپیکٹر کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کمیونٹی کو سرو کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک اچھا سکوپ ہے. اس کے بعد آگے پروموشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی اب پولیس کے اندر بہت اچھا ہو چکا ہے. یعنی کہ جو نیولی ریکروٹڈ سب انسپیکٹرس تھے انہوں نے بھی پروموشن حاصل کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ہو گئے ہیں. اور آگے ڈی ایس پیز کی بھی پروموشن ہو چکی ہیں، اور اب تقریباً 80-90 جو ڈی ایس پیز ہیں وہ 2026 کے اندر اندر ریٹائر ہو جائیں گے. اور بہت سارے جو انسپیکٹرز ہیں ان میں سے ایون نیولی ریکروٹڈ جو انسپیکٹرز ہیں وہ بھی ڈی ایس پی ان کے بننے کے بہت اچھے چانسز ہیں. تو کوشش کیجیے، محنت کیجیے، انشاءاللہ یہ سیٹیں آ جائیں گی. تقریباً اتنا جلدی تو نہیں آ جائیں گی، لیکن اس کو آنے میں 2 سے 3 مہینے کا پروسیس لگے گا. ایج لمٹ وہی ہوگی 21 سے 25 سال، اور جنرل آپ کو ایک ڈگری ریکوائرڈ ہوگی بی اے کی، اور گریجویشن لیول کی اس میں ڈگری آپ کو ریکوائرڈ ہوگی. اور اس کے بعد اس کا جو پیپر ہوگا وہ انگلش، کمپیوٹر اور جنرل نالج کی مکس پیپر ہوگا. تو پیپر جو ہے پیٹرن وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو چکا پی پی ایس سی کی طرف سے. بالکل اسی پیٹرن پہ لیا جائے گا جس پیٹرن پہ لاسٹ ٹائم جو سب انسپیکٹر کی سیٹس آئی ہیں موسٹ ریسنٹلی اکتوبر میں، تو اسی پیٹرن پہ آپ کا یہ جو ہے وہ پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا. اور سروس کوٹا اور جنرل دونوں کا جو ہے یہ جو ہے وہ سیٹیں انشاءاللہ آ جائیں گی 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آ جائیں گی. اس کے بعد جو نیکسٹ سیٹس ہیں یہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اندر ہیں. مور دین 70 سیٹس ہیں. تو ان سیٹس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ انفورسمنٹ آفیسر کی سیٹس ہیں، 17 گریڈ کی سیٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ریوائز لسٹ بھی لگی ہے. اب مزید ریوائز لسٹ نہیں لگے گی، اب نئی سیٹیں آئیں گی. نیا جو ایڈ ہے وہ انشاءاللہ آئے گا اس کے حوالے سے. تو اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے پاس جو ریکوائرڈ ہوگی وہ ایم اے ہوگی. 16 ایئرز آف ایجوکیشن ریکوائرڈ ہوگی 33 میلز کے لیے اور 36 فیمیلز کے لیے ایج لمٹ اس کے اندر ہوگی. مزید اگر آپ کو کوئی انفارمیشن اگر ڈیٹیل میں چاہیے ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، اور تیاری کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پریپریشن کا پروسیس بھی جاری ہے. شام کو اس کی کلاس ہوتی ہے 7:30 بجے. اس کے بعد جونیئر کلرک کی سیٹس آنے والی ہیں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایس این جی اے ڈی کے اندر. تو یہ 100+ سیٹس ہیں، آلموسٹ 120 سیٹس ہیں جونیئر کلرک کی. اچھی اپرچونٹی ہے 11ویں گریڈ کے اوپر. پے اسکیل اس کے اندر جو ہوگا وہ آلموسٹ 55,000 جو ہے اس کی پے ہے. تو یہ بھی اچھی اپرچونٹی ہے. سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اچھا ادارہ ہے، پورے پنجاب کے اندر یہ سرو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے، محنت کیجیے. 1 پیپر ایم سی کیو ٹائپ جنرل نالج کا اس میں کنڈکٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جی اور بہت ساری سیٹس ایسی ہیں جو کہ ان پروسیس ہیں، ابھی ڈپارٹمنٹس کے اندر ہی ہیں، ابھی ان کی کوئی ریکوزیشن نہیں گئی. جوں وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو پتہ چلتا جائے گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کرتا جاؤں گا. فی الحال آپ لوگ ان کی تیاری کیجیے. تیاری کے لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس بکس کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں. سب سے اچھی جو کتاب ہے تیاری کے لیے وہ امتیاز شاہد صاحب کی 1 پیپر جو ایم سی کیوز ٹائپ ہے وہ بک سب سے اچھی ہے. اس کا لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ آپ بائی کریں، وہ 2 والیومز کے اندر ہوگا. اس کے علاوہ انہی کی بیٹی جو ہے ڈاکٹر اقرا امتیاز شاہد صاحبہ، ان کی کتاب ہے 1 لائنر. اس کا نیا ایڈیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے، میں بھی شاید اسی مہینے آ جائے گا. میں ان کی بالکل پبلسٹی نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابیں ان دونوں کی بہت اچھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ لوگ کوشش کیجیے، محنت کیجیے. اور اگر کسی نے ڈیٹیل میں تیاری کرنی ہے پی پی ایس سی کی تو وہ اکبر اینڈ سنس کی کتابیں ہیں، اس میں اسلامیات، پاکستان افیئر، جغرافی کی اور انگلش کی کتابیں ہیں. وہاں سے آپ یہ پریپریشن کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے ڈیٹیل پریپریشن کیجیے، پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ پریپریشن کیجیے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے کمپیٹ کر سکے.
ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو پیچھے لاسٹ ٹائم پیپر ہوا ہے STEO پیرا فورسز کا، وہ پیپر انتہائی آؤٹ آف دا کانٹیکس، مطلب بہت ڈفرینٹ پیپر تھا. بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان لوگوں کو اس مسائل کا سامنا تھا کہ ان کو کویشچن کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اس چیز پر بالکل بھی شور نہیں تھے، آپشنس کے اوپر کنفیوژن تھی. تو اینڈ میں جو رزلٹ آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. تو اس میں دعا تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کوالیفائی کریں، بٹ رزلٹ بہت ڈفرینٹ آ سکتا ہے، بہت کم لوگ اس میں پاس ہوں گے. جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے اس میں پاس ہونے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوگی. اچھا جی، اینڈ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چاہوں کہ جن لوگوں نے PMS کے حوالے سے اپلائی کیا ہوا، PMS جنرل جو سیٹس آئی ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی، اس میں سیٹس ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بھی سیٹس ہیں. تو جی اس حوالے سے مور دین 37,000 آلموسٹ 38,000 کینڈیڈیٹس ہیں، میل اور فیمیل دونوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا بھی جو رزلٹ ہوگا وہ 1/3 ہی ہوگا، تقریباً آلموسٹ 10,000 سے بھی کم لوگ اس میں کوالیفائی کریں گے. اور بعد میں ایسے اور باقی جو سارے 11 پیپر ہوں گے ان میں اپیئر ہونے والے لوگوں کی تعداد 5 یا 6,000 سے زیادہ نہیں ہوگی. میری بیسٹ وشز ہیں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، کہ اچھا پیپر ہو، لیکن اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ بغیر پریپریشن کے صرف چیک کرنے کے لیے کہ جی پیپر کس طرح سے ہوتے ہیں، کس طرح سے کنڈکٹ ہوتے ہیں. میں ایک چیز آپ لوگوں کے لیے واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ اس طرح سے پیپر میں اپیئر ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک بھی پیپر مس کر جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک چانس جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. باقی پھر آپ کے پاس PMS کے حوالے سے 2 چانس رہ جائیں گے، ٹوٹل 3 چانس ہے. تو کوشش کریں اگر آپ کی تیاری ہے جنرل نالج کی اور باقی 11 سبجیکٹس کی اچھی تیاری ہے، آپ فائٹ کر سکتے ہیں، کمپیٹ کر سکتے ہیں، تو ہی اپیئر ہوں. ادروائز یہ زحمت بالکل مت کیجیے گا کہ جا کے آپ دیکھیں کہ پیپر کیسا ہے. پیپر بالکل ایسے ہوں گے جس طرح سے آپ نے MA یا BSc آنرس یا آنرس کے پیپر دیے ہوئے ہیں. تو پیپر بالکل ایسے ہوں گے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوں گے. تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر آپ کی تیاری ہے، پریپریشن ہے، تو ہی جائیے اور پیپر دیجیے. اور اگر آپ نے 1 پیپر MCQs ٹائپ کی تیاری کرنی ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ 25 کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، 25 جنوری کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کم عرصے کے اندر اس کی تیاری مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کم از کم یہ جو اسکریننگ کا ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کرنے کی آپ کو ٹپس بھی دی جائیں گی، اور اس کے علاوہ پورا پیپر پیٹرن بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بھی کروائی جائیں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. کوئی بھی کویشچن ہو، آپ نے پریپریشن کرنی ہو تو ضرور جو ہے آپ میسیج کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.